آج جو ہمارے ساتھ عید منانے آئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے مایہ ناز ایڈوکیٹ ہیں وہ، اور سابق صدر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے ایسوسیشن کے، اور اس وقت ہم اگر یہ کہیں کہ وہ صدر ہیں اسلامک لائر موومنٹ کے، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی تعریف اس سے بھی زیادہ کی جا سکتی ہے. لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو ان سے ملوائیں گے، پھر ہم یہ جانیں گے کہ ایک لائر کس طرح سے اپنی عید مناتا ہے اور کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو وکیل ہے اس کی عید ہم سے مختلف ہوتی ہے. اسد منظور بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. آپ نے اپنی عید سے ہمیں ٹائم دیا ہے. ہمارے ذہن میں ایک یہ سوچ آتی ہے کہ وکیلوں کی عید شاید ہم سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یا شاید وہ چیمبر میں ہی عید مناتے ہیں، تو آپ کی عید کیسے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک سوشل ایونٹ کے اوپر مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی وکلا برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ سے عید کی خوشیوں کو جو شیئر کرنے کا معاملہ ہے. دیکھیے، جو عید الاضحیٰ ہے یہ ہے ہی قربانیوں کی عید، اور لائر کی جو لائف ہے وہ اپنے کلائنٹس، عوام اور فنڈامنٹل رائٹس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. میرے والد بھی لائر ہیں اور میرا اپنا ایک چیمبر اور ایک سسٹم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل جو ہے اس کا جو علم جو ہے وہ عوام کے لیے علم نافع ہونا چاہیے. اور اگر عید والے دن بھی اگر کسی کو ایسی قانونی پریشانی کہ جس سے اس کی عید کی خوشیاں خراب ہو رہی ہوں، تو ایک لائر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کی خوشیوں کو دوبارہ بحال کرے اور اس کو قانونی امداد دے، چاہے اس کو اس کے لیے اپنی عید قربان ہی کرنی پڑے. تو یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنشیا ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، جیسے لائرز ہیں، تو اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کو اپنی عید قربان کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے کہ جس پہ قانون حرکت میں آتا ہے اور عید کی پرواہ کیے بغیر وہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو ہم ہر وقت اس معاملے میں تیار رہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں جو بھی مصیبت ہمارے عوام پہ، ہمارے کلائنٹس پہ، ہمارے عزیزوں پہ ہے، تو ہم ان کا ساتھ خوشی کے طور پر دیں گے. جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ کے فادر جو تھے وہ بھی لائر ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے لائر رہے ہیں وہ، تو پھر آپ کو یہ ایجوکیشن آپ کی کیا ہے، اور آپ نے کس طرح سے آپ کو یہ شوق ہوا کہ آپ بھی لائر بنیں گے؟ کیا فادر کو دیکھ کے یہ شوق آیا آپ کو؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ان سے بھی انسپائر ہوتے ہیں. جیسے ہمارا وطن عزیز ہے، اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس میں جو اسلامی فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا ہے، اگر اس کے مطابق فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوں اور ہمارا سوشل سیٹ اپ جو ہے اس کے مطابق ہو جائے، تو پھر تو اس ملک میں بہاریں ہی ہو جائیں. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹ، جو میں نے شروع میں ایک لفظ بولا کہ فار ون اور دی ادر ریزن، کچھ ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو ملک کے اندر اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے اس کو ہونے نہیں دے رہی. تو لہٰذا جب آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے میں لائر سن ہوں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ لائر ہو کے آپ اپنے لوگوں کی مصیبتیں اور مزریز کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی اٹریکشن تھی اس پروفیشن میں. اور دوسرا اس کی مجھے سب سے جو اچھی بات لگتی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنے والا بندہ الگ صبح میدان میں ہوتا ہے اور اپنے کلائنٹس کے لیے، اپنے ضرورت مند جو سائل ہیں ان کے لیے میدان عمل میں سرگرم ہوتا ہے. اور میں چونکہ یونیورسٹی لاء کالج پڑھاتا بھی رہا ہوں 19 سال، تو میں صبح 7:30 بجے کی کلاس بھی وہاں لینے جاتا رہا ہوں. تو یہ مجھے پسند ہے کہ ایسا کام کہ جو الگ صبح شروع ہو. تو اس میں ایک تو یہ پروفیشن میں یہ ساری تھی بات، اور دوسرا یہ تھا کہ عوامی خدمت کا جو ایک معاملہ ہے، جو ظلم کے خلاف ایک مظلوم کی مدد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی میرے لیے. آلدو کہ میرے لیے یہ کام آسان تھا اپنے فادر کی وجہ سے، بٹ یہ دوسری انسپائرنگ چیزیں بھی اس کے ساتھ تھی. سر، اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، کیونکہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے جذبات، آپ کے عوام کے لیے جو درد ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. لیکن اس وقت جو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو وکیلوں کے بارے میں کافی مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ وہ کافی 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں. اور اس اقدام کو آپ کیسے کہیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ جو ایک کنسیپٹ آ گیا ہے کہ وکلا کے اوپر یقین نہیں کرنا قانون کی، کیونکہ اس وقت بالادستی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، اور وکیل بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس کنسیپشن کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس چیز کو کہ
پاکستان بنانے والی جو شخصیت تھی قائد اعظم محمد علی جناح, ہی واز اے پریکٹسنگ لائر. اس کا آئیڈیا دینے والی شخصیت تھی ڈاکٹر علامہ اقبال, وہ بھی پریکٹسنگ لائر بنے. اسی طرح ون آفٹر دی ادر ہمیں ایسے لوگ ملے کہ جو لا کے پروفیشن سے ریلیٹڈ تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا. اب جہاں تک یہ بات آ گئی کہ وکلا اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط تاثر ہے جو پھیلایا جا رہا ہے. کوئی بھی لائر جو لا کے پروفیشن کو ایز اے پیشن, ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرتا ہے, اس کو پہلا سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے خود بھی اور ملک کے جو ادارے ہیں جب وہ عوامی حقوق کے اوپر انکروچمنٹ کریں تو آپ نے ان کو بھی 4 کارنرز آف لا میں لانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کرنی ہیں. تو جب 2007 سے آنورڈز وکلا کی ایک پاور نمایاں ہوئی ہے کہ اس وقت کا جو فوجی ڈکٹیٹر تھا اس کے خلاف جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح وکلا نے عوامی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑی, تو ایک مخصوص ایریے میں لوگ ہمارے سے خفا ہو گئے. اب یہ ایک مسلسل پروپیگنڈا ہے, لفظ منہ میں ڈالے جاتے ہیں کہ وکلا گردی اور اس طرح کی بات, جبکہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں کہ میں اب 1 سال لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. آپ ڈھونڈ کے بتا دیں کہ کسی لاہور ہائی کورٹ کے لائر نے کہیں لا بریکنگ میں حصہ لیا ہو یا کہیں انہوں نے قانون اور آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہو. ہم نے اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اپنا جو احتجاج بھی کیا ہے وہ بھی 4 کارنرز آف لا کے اندر کیا, اپنے ہاؤس بلا کے اپنے وکلا کو اکٹھا کر کے وہاں پہ اپنے اسپیچز بھی کیے, اپنے ویو بھی دیا ہے, اور گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ملک کے قانون کے ساتھ اس طرح نہیں کھیلنا چاہیے. بٹ کہیں بھی اس پوری ایجیٹیشن میں ہم نے کہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, کہیں کوئی پتھر, کہیں کوئی لا سے ہٹتی ہوئی کوئی چیز ہے تو میں اوپن ہوں پوری عوام کے سامنے آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ ایک پورے سال میں بھی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہو. ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ اگر بتا ہی رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں جب آپ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رہے ہیں, تو سر ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بتائیں کہ مزید آپ نے ایسے کون سے اقدامات کیے تھے. جب ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے طور پہ آتے ہیں تو آپ کے 2 سائڈیں ہیں. ایک تو وکلا کی ڈائریکٹ ویلفیئر, اور آپ کے پاس اختیارات کون کون سے آ جاتے ہیں اس وقت, یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں بڑا دلچسپ یہ کویشچن آپ کو مان جائے گا. جب کوئی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈائریکٹ ووٹرز کو, لائرز کو ڈائریکٹ جو فیسیلیٹیشن کر سکتا ہے اس کی ویلفیئر, لائر کی ویلفیئر, ایک تو وہ ہے. اور دوسرا ملک کے اندر عوامی فنڈامنٹل رائٹس کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر, یہ 2 سائڈیں ہیں. تو جب میں الیکٹ ہو کے آیا تو ہمارے وکلا کی تقریباً 4 بلکہ 5 ان کی کینٹینز اور ان کی بارز ہیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں جب وہ کورٹ سے فارغ ہوتے ہیں. تو وہاں جتنی وکلا کی صحت سے متعلقہ کھانے پینے کا معیار ہم نے چینج کیا, بہتر کیا, ان کی ساری کنٹینز نئی بنوا دی تاکہ کوئی وہاں پہ ان ہائیجینک کوئی چیز نہ ہو. دوسری بات یہ کہ ان کو رینوویٹ بھی کروا دیا, اور ہمارا جو کیانی حال ہے جس طرح گوروں کے دور میں اس کا رینوویشن ریکوائرڈ تھی اس کو اس کے مطابق ڈالا. الحمدللہ وکلا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اور ہماری جو چیف جسٹس صاحبہ ہے عالیہ نیلم صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا. اس طرح لیڈی لائرز کا جو بار روم تھا اس کو بھی ہم نے رینوویٹ کیا, یعنی وکلا کی ڈائریکٹ ویلفیئر ہم نے اس میں ان کی. پھر وہاں پہ سینٹرل پنجاب سے, پورے پنجاب سے عوام بھی آتے ہیں, وکلا بھی آتے ہیں. وہاں پہ ہم نے RO لیول کا فلٹریشن پلانٹ لگایا کہ جس سے لوگوں کو سستا بلکہ فری جو ہے وہ فلٹرڈ بہترین پانی جو ہے ملے ان کو. اپنی جو جسمانی ضرورت ہے پانی جو ایک نیڈ ہے وہ فری آف کاسٹ ہم نے وہ پورے سینٹرل پنجاب کے سائلین, عوام اور وکلا کو وہ سروس بھی ہم نے پرووائڈ کی ہے. اسی طرح ہم نے وہاں ہاسپٹل جو ہے وہ RHV لیول کا تھا لیکن اس میں سہولیات کا فقدان تھا, وہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کر کے وہ بھی ڈاکٹرز, ان کے لیب ٹیسٹنگ اور باقی چیز بھی ہم نے امپروو کروائی. اس طرح لائبریری کے معاملات, اس طرح وہاں پہ بار کی سہولیات کو ہم نے وہ, اور جو پریمسز ہے اس کو بھی ہم نے نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے کافی چیزیں کی.